الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے ان چیزوں سے جو معمولی ہیں؟ تم چلے جاؤ شہر میں، سو تمہیں وہاں مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور اللہ ان پر سخت ناراض ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کا قتل کرتے تھے ناحق طور پر۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں من و سلوہ جیسی اپنی عظیم ترین نعمت سے نوازا، لیکن ان کی فطرت میں چونکہ حکم عدولی، نافرمانی، بے صبری، اس طرح کی چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی عظیم ترین نعمت کھاتے کھاتے بھی آخر یہ کہہ بیٹھے کہ موسیٰ من و سلوہ ایک ہی قسم کا جو کھانا ہمیں مل رہا ہے ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے جنہیں زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز وغیرہ۔ یہ ایک بہت ہی بے تکا سوال تھا، بے تکا مطالبہ تھا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں شہر میں چلے جاؤ، اریحہ نامی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جو تمہیں چاہیے وہ مل جائے گا، جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، چلے جاؤ فلاں شہر میں، یہ چیزیں تمہیں وہاں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے ان پر احسانات کیے، انعامات کیے، نبیوں کے سلسلے سے نوازا، فرعون جو ان کے قتل پر تلا ہوا تھا، نیست و نابود کر دینے کا اپنے نزدیک فیصلہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے بچایا۔ سامنے سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سب کو بسلامت پار اتارا اور میدان تیہ میں احسانات پر احسانات فرمائے، لیکن جب احسانات کا جواب انہوں نے ناشکری سے دیا، اس طرح کے بے تکے مطالبوں اور سوالات سے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور بنی اسرائیل کی پھر سخت ترین پکڑ ہوئی۔ ایک ایک دن میں ہزاروں بنی اسرائیلی موت کے گھاٹ اترے ہیں بیماریوں کے بہانے۔
اس آیت نے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم من و سلوہ جیسی عظیم ترین نعمت کو، بہترین نعمت کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو کہ جن کا اس نعمت کے مقابلے میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ اپنے مطالبے پر جمے رہے، اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کا غضب انہوں نے اس طرح کر کے مول لیا۔ اور اس غضب الہی کی، عذاب الہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل پر یعنی یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت کو اور محتاجگی کو مسلط کر دیا گیا کہ یہ اب ہمیشہ ذلیل رہیں گے اور دوسروں کے محتاج رہیں گے، اپنا وجود کبھی بھی یہ نہیں بنا پائیں گے۔ آج بھی اسرائیل نام کا جو ملک ہے یہ انہی یہودیوں کا ہے، انہی اسرائیلیوں کا ہے، جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے تک نبیوں کے سلسلے سے نوازا، نبیوں کا سلسلہ ان کے خاندان میں رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب بظاہر سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر قیامت تک کے لیے ذلت ڈال دی گئی ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی حکم عدولیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محتاجگی ان پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسرائیل اچھا خاصا طاقتور ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن ہی میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر محتاجگی اور ذلت رسوائی کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ دو صورتوں میں یہ عارضی طور پر، وقتی طور پر اپنا وجود دنیا والوں کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ دو مضبوط سہارے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، اور دوسرے یہ ہے کہ یا لوگ ان کی سپورٹ میں آ جائیں۔ یہ دو باتیں قرآن میں آگے چل کر آئیں گی کہ ان دونوں باتوں کے پیدا ہونے کی صورت میں یہ تھوڑا بہت قوت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے دم پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے دم پر یہ ہمیشہ کے لیے محتاج بنائے جا چکے ہیں، ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ تو آج اسرائیل بھلے ہی ہمیں طاقتور نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ خود طاقتور نہیں ہے، اس کو پیچھے سے جن ملکوں کا سپورٹ حاصل ہے اس کی وجہ سے آج وہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ جو ممالک اس کا تعاون کر رہے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے، وہ ممالک آج اگر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیں تو یہ پھر سے وہی محتاجگی کا اور ذلت کا منظرنامہ پیش کرنے لگے گا جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ عروج بھی کوئی حقیقی عروج نہیں ہے، یہ عروج غیروں کی دین ہے، غیر ملکوں کی دین ہے۔ تو بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر یہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کیوں کی گئی؟ اس کی تین وجہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ انکار کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے 40 دن تک آپ ہمارے پاس سے غائب رہے ہیں، پہاڑ پر رہے ہیں، ممکن ہے آپ خود ہی بنا لائے ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اللہ کی باتوں کا انکار تکذیب ہے۔ تو ایک تو انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل کیے جانے کی، محتاج بنائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کا، اس کے احکام کا انکار کیا۔ دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں تو ان لوگوں نے کئی انبیاء کو ناحق قتل تک کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور اس طرح کے کئی پیغمبر ہیں جنہوں نے جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا، ارادہ کیا تھا، کوشش بھی کی لیکن ناکام ہوئے۔ تو ان کو ہمیشہ ذلیل کیے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا، اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبات آئے، جو سوالات آئے، ان کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے
کہ جب ان سے کہا گیا گائے ذبح کرنے کے بارے میں یہ واقعہ آگے آ رہا ہے تو انہوں نے شروع میں بڑے سوالات کیے کہ اللہ کے اس حکم کو کس طرح پورا کیا جائے، اگر یہ صورت پیش آ جائے تو کس طرح پورا کیا جائے، یہ صورت پیش آ جائے، یعنی سوال پر سوال، اعتراض پر اعتراض، اصل کام پر عمل سے جان بچانے کے لیے سوال پر سوال کیے۔ تو یہ گائے کی تو مثال ہے، یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے احکامات سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیے گئے تھے اور انہوں نے ان کے سلسلے میں کوتاہی برتی، لاپرواہی برتی۔ یہ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیے گئے۔ تو یہ اصول گویا اب ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا، ان پر عمل کرنے میں کسی بھی طرح کی سستی کا مظاہرہ کرے گا، یا انبیاء کے سلسلے میں خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ کوئی نازیبا لفظ استعمال کرے گا، یا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کسی بھی طرح کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا، تو وہ اپنی حرکت کے بقدر، اپنی نافرمانی کے بقدر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آسمانی کتابوں پر، قرآن کریم پر اور اس سے پہلے آسمانی کتابوں پر صحیح طور پر ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کے ماننے والے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی شان میں اچھے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے بڑے تمام حکموں کی تعمیل ہم سب کے لیے بے حد آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم نیک کام کرنا ہم سب کے لیے بے حد آسان فرما۔ الہ العالمین اپنی کتاب پر کما حق کہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی کتابوں کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے، ان کے ماننے والوں کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کسی بھی نیک بندے کے بارے میں برا خیال ذہن و دل میں لانے سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ الہ العالمین زندگی کا جو طریقہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوئے، محتاج بنا دیے گئے، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس طرح کی خطرناک اور غلط روش اور راستے پر چلنے سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل اور داخل فرما۔ مولا کریم یہاں آپ کے جو بندے آپ کے قرآن کی تفسیر کی نسبت پر یہاں جمع ہیں، ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔